السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطئ احدکم الاذى بخفیہ فطہورہما التراب۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس سلسلے میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کا تعلق نجاست لگ جائے موزے وغیرہ میں نجاست لگ جائے تو اس کی طہارت کیسے ہوگی، اس تعلق سے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے موزے میں نجاست لگ جائے تو اس کی طہارت مٹی ہے۔ دیکھیے، اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ اگر موزے میں کسی بھی طرح کی نجاست لگ جائے، چاہے وہ گلی ہو سوکھی ہو، تو مٹی میں اگر رگڑ لیا جائے اور وہ اس کا اثر زائل ہو جائے تو اس کے پاکی اور طہارت کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ خف کا لفظ استعمال کیا گیا، اور خف کا مطلب ہوتا ہے چمڑے کا موزہ۔ خف کا مطلب عربی میں ہوتا ہے چمڑے کا موزہ، کہ اگر اس زمانے میں عام طور سے یہی پہنا جاتا تھا، اور جو عام طور سے جو آج موزہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کاٹن کا، نیلون کا، یہ سب موزوں کو عربی میں جورب کہتے تھے۔ بہرحال اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں خف کا لفظ استعمال کیا گیا، اور خف کا مطلب ہوتا ہے چمڑے کا موزہ۔ تو اگر کسی کے خف میں موزے میں اس طرح کی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو مٹی میں رگڑ لینے سے وہ چیز زائل ہو جاتی ہے۔ صحیح قول کے مطابق اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، اگر چاہے بندہ تو اسی طرح وہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس سے اسلام کی آسانی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل کسی کے ساتھ پیش آ جائیں تو وہ نماز اسی طرح اس کو رگڑ کے پڑھ سکتا ہے، اس کو ضروری نہیں کہ وہ جائے اور جا کر دھلے۔ دوسری حدیث ہے جس کا تعلق، اب یہاں سے کئی ایک حدیثیں بیان کریں گے جس کا تعلق نماز میں کچھ بول لینے سے، نماز میں کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ گفتگو کر دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ وعن معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن، رواه مسلم۔ معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نماز، اس میں عام بات چیت میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے، کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کا، یہ حدیث لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس حدیث کا پوری روایت صحیح مسلم میں کچھ اس طرح ہے کہ یہ معاویہ ابن الحکم کہتے ہیں کہ نماز میں کسی کو چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ میں نے جب اس کے چھینک کے جواب میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، سارے جو لوگ تھے وہ مجھے گھورنے لگے، دیکھنے لگے میری طرف۔ اب میں کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچتا رہا کہ یہ کیوں میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد لوگ اپنے جانگوں پر، اپنے رانوں پر مارنے لگے، یعنی مجھے گویا کہ خاموش کرا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں طرح طرح کی باتیں آ رہی تھی کہ کیوں یہ لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں، لیکن میں خاموش رہا، میں نے کچھ بولا نہیں اس پر۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف انہوں نے دیکھیے کیا بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں جب نماز ختم ہو گئی، فَبِأَبِي وَهُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ۔ میں نے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے اچھا معلم کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کو سکھانے کا جو انداز تھا، آج بعض لوگوں کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہے لیکن ان کے ٹوکنے کا یا ان کے تنبیہ کرنے کا انداز اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس مسئلے پر زندگی میں عمل نہ کرے۔ کسی کے اندر کوئی کمی ہو، کوتاہی ہے، اس کی تنبیہ کا انداز یہ ہو کہ وہ بات اس کے دل میں اتر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ برسر مجلس اس کو اس طرح رسوا کر دیا جائے کہ وہ عمل کرنے کے بجائے زندگی بھر کے لیے اس سے متنفر ہو جائے۔ حضرت معاویہ ابن الحکم کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ کی طرح اور آپ سے بہتر معلم اور مربی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، آپ نے مجھے ڈانٹا پھٹکارا نہیں، نہ تو مارا، بلکہ آپ نہ تو برا بھلا کہا، اور پھر اس کے بعد آپ نے صرف یہی الفاظ کہا۔ آپ نے یہ حدیث سنائی اور کہا کہ انہا ذی الصلاۃ
لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، کہ یہ نماز ہے، اس میں عام گفتگو میں سے کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے صرف اتنی بات کہی، آپ نے اس کے علاوہ کچھ بھی ان سے کہا نہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو۔ تو اس حدیث سے ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز، آپ کس طرح صحابہ کے ساتھ تعامل کرتے تھے، ان کے ساتھ کس طرح معاملات کرتے تھے، آپ کا اخلاق کس قدر بلند تھا، یہ ساری چیزیں جہاں ہمیں اس حدیث سے مل رہی ہے، وہیں اس مسئلے کی حیثیت سے اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو پتہ نہ ہو اور وہ نماز میں کوئی عام گفتگو میں سے کچھ کر دے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر اسے پتہ نہ ہو اور وہ کچھ اس طرح کی حرکت کر دے تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ کسی بھی روایت میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نے حضرت معاویہ ابن الحکم سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو، جو نماز پڑھی ہے تم نے اس کو دوبارہ پڑھو۔ اور اسی سے علماء نے یہ قاعدہ بھی اخذ کیا ہے کہ جو تکلیفات ہیں، یعنی جو بھی شریعت کی جو تعلیمات ہیں اور جو جن چیزوں کا مکلف بنایا گیا ہے، اس کے لیے علم و عمل کی قدرت ضروری ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ جو بھی چیزیں واجب ہوتی ہیں اس کے لیے عمل کے لیے قدرت ضروری ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے عمل کریں گے؟ تو اگر کسی کو پتہ نہیں تھا اور اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو نماز کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پتہ ہوگا تب اس کا یہ حکم نہیں ہوگا، بلکہ جان بوجھ کر اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو علماء کے اتفاق کے مطابق اس کی نماز باطل ہوگی۔ جان بوجھ کر کوئی نمازوں میں باتیں کرے اور نماز میں غیر ایسی حرکت کرے جو نماز کے شایان نشان نہیں تو اس کی نماز تب صحیح نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث بھی اسی تعلق سے ہے، کہتے ہیں وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام۔ صحیحین کی روایت ہے اور یہ لفظ صحیح مسلم کا ہے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز میں اپنے ساتھی سے کچھ ضرورت کی بات بول لیا کرتے تھے، مطلب یہ نہیں اس کا مطلب بیان کیا جائے گا کہ نماز میں باتیں ہی کرتے رہتے تھے، بلکہ ضرورت کی کوئی بات، جیسے اب یہ جیسے پچھلے حدیث میں انہوں نے اس پر چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہہ دیا، اسی طرح کی کوئی بات یا نماز وغیرہ کی ضرورت کی کوئی بات کہتے تھے کہ ہم لوگ کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آیت نازل ہو گئی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نماز کی حفاظت کرو، ڈھنگ سے نمازیں پڑھو، اور خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی، تو بیچ کی نماز سے مراد کیا ہے؟ بیچ کی نماز سے مراد اکثر علماء کے بقول اس سے مراد صلاۃ عصر، نماز عصر میں، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کے بعد وقوموا للہ قانتین، خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر کھڑے رہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا اور بات چیت سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد نماز میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، تو اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلا کہ نماز میں کسی بھی طرح کی گفتگو، یہ چاہے نماز فرض ہو یا نفل ہو، چاہے بات تھوڑی ہو بات زیادہ ہو، یہ سب نماز کو باطل کرنے والے اعمال ہیں، کیونکہ نماز یہ اللہ اور بندے کے درمیان مناجات ہے، وہ اتنے وقت اللہ ہی کے لیے آتا ہے، اس لیے ہمیں ان احادیث کے پس منظر میں ہمیں اپنے نمازوں کی طرف بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں کس طرح کی ہے، یعنی بندہ اتنے وقت کے لیے یہ سوچ کر آئے کہ وہ اتنے وقت کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، اسے نمازیں جس طرح مطلوب ہے اس طرح ادا کرنا ہے۔ اب مسجدوں میں جس انداز سے نمازیں ہو رہی ہیں اور مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہتی ہیں، موبائل کے ٹون بجتے رہتے ہیں، یہ ساری باتیں ان احادیث کے پس منظر میں ہمارے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ان سارے چیزوں پر کہ نماز کیوں فرض کی گئی ہے اور نمازیں پڑھنے کا حکم کس طرح ہے، اور سلف کی نمازیں کیسی ہوتی تھی اور آج ہماری نمازیں کیسی ہیں، ان چیزوں میں کیا فرق ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس حدیث کے پس منظر میں علماء یہ کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر باتیں کرے نماز میں یا اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو اس کی نماز باطل ہے، آج کے درس کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ چونکہ بات کرنے کی بات آ رہی ہے تو ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی بیان کر دیا
کہ اگر کوئی معاملہ درپیش ہو نماز میں تو آدمی کے لیے مرد حضرات جو ہیں وہ تسبیح کہیں گے سبحان اللہ. جیسا کہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ اگر امام کوئی غلطی کر دے تو مرد ہوں گے تو مرد کہیں گے سبحان اللہ. وہ تصفیق للنساء، اور عورتیں جو ہے یہ تالی بجائیں گی. اب دیکھیے عورتیں تالی بجائیں گی، کیوں بجائیں گی اور کیسے بجائیں گی؟ عورتیں تالی علماء کہتے ہیں اس کے پیچھے علت یہ ہے کہ عورتوں کی آواز بھی ایک طرح سے پردہ ہے. عورتوں کی آواز بھی اجانب کے سامنے زیادہ زور زور سے نہیں نکلنی چاہیے، اسی لیے حدیث میں حکم دیا گیا کہ وہ تالی بجائیں گے. اب تالی کس طرح بجائیں گی اس کی حدیث میں تو وضاحت نہیں ہے، لیکن علماء نے کئی ایک طرح سے تالی بجانے کی بات کہی ہے. ایک تو نارمل تالی، جیسے عام طور سے عورتیں اور مرد تالی بجاتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھ نارمل جیسے سب جانتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کے اوپر مارا جائے گا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ الٹا کر کے مارا جائے گا اس طرح. بہرحال جس طرح بھی ہو تالی بجانا یہ عورتوں کے لیے نماز میں اگر کوئی معاملہ درپیش ہو تو عورتیں تالی بجا کے تنبیہ کریں گی اور مرد سبحان اللہ کہہ کر. اب سوال یہ کہ عورت مرد کے ساتھ جب نماز پڑھ رہی ہے تب وہ تالی بجائے، یا یہ کہ وہ اگر اپنی نمازیں بھی پڑھ رہی ہے تب بھی وہ تالی بجائے؟ یعنی جب مرد اور عورت ان کی نماز ایک ساتھ ہو رہی ہے، پیچھے عورتیں ہیں یا پردہ کے پیچھے عورتیں ہیں، تب تو وہ تالی بجائیں گی. لیکن اگر عورت کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہی ہے تب وہ سبحان اللہ کہے گی یا تالی بجائے گی؟ دیکھیے اس میں دونوں طرف علماء گئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ دیکھیے مقصد یہ تھا کہ عورت کی آواز مردوں کے سامنے زیادہ بلند نہ ہو، اس لیے تالی کا حکم دیا گیا. لیکن جب عورت کے ساتھ نماز پڑھے گی صرف تو وہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، کیونکہ علت یہ تھی کہ آواز بلند نہ ہو. بہرحال اگر اس پر بھی کوئی عمل کرتا ہے عورتوں کے بیچ میں تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ واضح کیا گیا کہ ایک تو نماز کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کہ کس طرح تنبیہ کی جائے، اور دوسری طرف ایک بات یہ بھی نکلی کہ یہ بہت زیادہ تالی بجا کر یہ بعض مردوں کی جو عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز پر خوش ہوتے تو زور زور سے تالیاں ٹھوک کر ہنستے. یہ سب اخلاق سے مردوں کے اخلاق کے شایان نشان نہیں ہے. نبی اور صحابہ کے زمانے میں یا سلف کے کسی بھی اس طرح نہیں آتا کہ وہ لوگ کسی چیز پر خوش ہوتے تھے تو زور زور سے تالیاں ٹھوکتے تھے. یہ سب یعنی مردوں کے شایان شان حرکت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی لیے اسے عورتوں کا عمل قرار دیا، اور کفار کے عمل کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ لوگ مسجد حرام کے پاس آ کر کیا کرتے تھے؟ مسجد حرام کے پاس آ کر وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں ٹھوکتے تھے. وَمَا كَانَ صَلَاتُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، کہ وہ لوگ آ کے تالیاں ٹھوکتے تھے زور زور. تو یہ مردوں کے شایان نشان یہ سب عمل نہیں ہے کہ وہ زور زور سے محفلوں میں تالیاں ٹھوکے اور ٹھٹا مار کے ہنسے. یعنی آدمی ایسے اعمال کو انجام نہ دے جو اس کے شخصیت اور اس کے کردار کے شایان نشان نہ ہو. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.